ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آ کر ختم ہو جاتی ہے ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبیوں پر خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع، جس عنوان کو لے کر کے، جس ٹاپک کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت اور توبہ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. بڑا اہم حساس موضوع ہے، بغور سماعت فرمائیں. انسان اس دنیا میں چاہے کتنا بڑا متقی ہو جائے، کتنا بڑا پرہیزگار ہو جائے، کئی بار حج کر کے چلے آئے، تہجد گزار بن جائے، لیکن کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے. ارے ہم تو 75 مرتبہ حج کر کے آئے ہیں، ہم تو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کے معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بھولنا. نسیان کے معنی بھولنا. انسان کا مطلب ہوتا ہے یہ بھولنے والا. چنانچہ ہر انسان سے، ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی ساری اولاد، بنی آدم کی ساری اولاد یعنی دنیا کے تمام انسان خطا کار ہے، انتہائی خطا کار ہے، گنہگار ہے. لیکن سب سے خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والے ہیں. غلطیاں ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے ہوتا رہتا ہے، لیکن غلطیاں کر کے معافی نہیں مانگنا، اس پر ڈٹے رہنا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ بڑا جرم ہے. پوائنٹ پر غور کیجئے. اس پر ڈٹے رہنا غلطیاں کر کے یہ بڑا جرم ہے. تو آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسا عمل تھا اس سلسلے میں. بخاری شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان سے جب غلطیاں ہو جاتی ہے، جو پکا مومن ہوتا ہے، پکا مسلمان ہوتا ہے، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کو وہ ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں. بخاری کی حدیث ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں. ایک مومن کو گناہ ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ جیسے بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر لگا ہوا ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر جائے اور ہم ہلاک ہو جائے، ہم برباد ہو جائے. اور ایک فاجر آدمی، ایک گنہگار آدمی، ایک بے نمازی آدمی، ایک شراب پینے والا آدمی جب وہ گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چڑیا، یہ کوئی جو ہے کوئی مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پہ بیٹھی اور وہ ہاتھ سے اشارہ کیا ہوں، فوراً وہ اڑ کر چلی گئی. یعنی معمولی محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا محسوس کرتا ہے. میرے بھائیوں، انسان گناہوں سے توبہ کب کرے گا؟ اللہ کی طرف رجوع کب کرے گا؟ اسی وقت کرے گا جب وہ اس کا بوجھ محسوس کرے گا. جی، جب ایک
سچا مومن تو وہی ہے، سچا مسلمان تو وہی ہے کہ ان سے غلطیاں ہو جاتی ہے غلطیاں، اور غلطیاں ہو جانے کے بعد اپنے اس غلطی پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اس کو، اور توبہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور اس غلطی پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اس غلطی سے معافی مانگ لیتا ہے۔ الہ العالمین مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہے، میں یہ کام کر لیا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ سچا مومن ہے میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے، آج مسلمان ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے مسلم بھائی، ہمارے سوسائٹی کے لوگ، ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں، کون سے گناہ ایسا ہے جو نہیں کرتے ہیں، نہیں ادا کرتے ہیں؟ ہمارے یہ نوجوان لوگ سماج اور معاشرے کے میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائی شرکیہ اور کفریہ کام کرتا ہی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بدعت و خرافات میں آج ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے سوسائٹی کے لوگ جو ہے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی چوری کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی غیبت کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے لعن طعن کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی زنا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی دوسری لڑکیوں سے ناجائز باتیں کرتے ہیں، ہمارے مسلمان نوجوان لڑکیوں کو بھگا کر کے لے کر کے جاتے ہیں ناجائز طریقے سے۔ ہمارے مسلمان بھائی کون سے ایسے برائی ہے سماج کے اندر جو نہ کرتا ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ اس کو معمولی سمجھ کر کے، تھوڑا سا سمجھ کر کے کر ڈالتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ گناہ ہو جانے کے بعد، سرزد ہو جانے کے بعد ایسا محسوس کرتے جیسا پہاڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہوں، اور فوراً جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ڈھٹائی دکھاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ ارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے جو ہے اس زمانے کے لوگوں سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا، عہد رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں سے، اس زمانے کے مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ ہو جاتا تھا، تو ایسے سچے توبہ کرتے تھے کہ جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیا کرتے تھے وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، سکون اس کو نہیں ملتا تھا، اور ایسے سچی توبہ کرتے تھے میرے بھائیوں کہ سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا ہی کے اندر سزا کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے کہ میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ ایسا گناہ اگر ہو گیا جس کو شریعت نے جس کے لیے حد کا جو ہے حد جاری کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے کہ میرے اوپر حد جاری کیجئے، کیونکہ دنیا کی تکلیف کو ہم برداشت تو کر سکتے ہیں، آخرت کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، مسلم شریف کی حدیث ہے، معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ مسلمان ہے، غلطیاں ہو گئی ہے، اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، خود چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ، افسوس ہے تجھ پر، تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو۔ وہ آدمی تھوڑے دور چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تیسری بار آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے ہیں۔ چوتھی بار بھی آ کر کے کہتے ہیں، مجھے پاک کیجئے۔ کہا تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ کہا میں نے زنا کر لیا ہے۔ اندازہ دیکھیے، لگائیے کس قدر اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ پاگل ہے، کیا اس کے دماغ ٹھیک تو ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغ ٹھیک ہے، یہ پاگل نہیں ہے، پاگل پن کی وجہ سے ایسے باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا انہوں نے شراب پیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، شراب بھی انہوں نے نہیں پیا ہے، لوگوں نے منہ سن کر کے دیکھا، شراب بھی نہیں پیے ہیں۔ کہا حقیقت میں تو نے زنا کیا ہے؟
کہا ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے فرمان کے مطابق اس کو سنگسار کر دینے کا حکم صادر کر دیا کہ اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکاروں کے لیے یہ سزا متعین کر دیا ہے کہ کوئی شادی شدہ آدمی اگر زنا کر لے، بلاತ್ಕಾರ کر لے، بدفعلی کر لے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ سزا متعین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر کے اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی جو ہے کنوارا لڑکا اگر زنا کر لے تو ایسے آدمی کو 100 کوڑے مارا جائے اور اس کو شہر بدر کر دیا جائے، اس کے شہر سے اس کو نکال دیا جائے۔ الحمدللہ آج بھی یہ حکم سعودیہ کے اندر جو ہے نافذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جرم وہاں نہ کے برابر ہو رہا ہے، نہ کے برابر۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ تاکہ دوسرے لوگ اس سے ڈریں کہ اگر ہم بھی ایسا کام کریں گے تو مجھے بھی مار ڈالا جائے گا، مجھے بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنے بہترین جو ہے عورتوں کی عزت کے لیے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کو متعین کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے حکم صادر کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ اکٹھا ہوئے، اس صحابی کو جس سے یہ غلطی ہو گئی تھی، چنانچہ اس کو آدھا گاڑ دیا اور پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ 3-4 روز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں آئے اور کہا کہ معاذ بن مالک کے لیے دعا کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو لوگوں کے ایک جماعت میں، لوگوں کے ایک گروہ میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو اللہ کی قسم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے خالص توبہ کیا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سزا کا یہ جرم اتنا بڑا ہے زناکار کہ ہم دنیا کے تکلیف تو برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت میں جہنم کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کر دیں گے؟ وہ جہنم جو جسم سے لگنے والی ہے، جہنم کی آگ، اور دنیاوی آگ سے 69 گنا بڑھ کر کے ہوگی۔ اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیا میرے بھائیوں۔ یہ ہے سچا مومن، یہ ہے پکا مومن کہ گناہ ہو جانے کے بعد، غلطیاں ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے توبہ جب تک نہیں کرتے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، دن میں بھی گناہ، رات میں بھی گناہ پر گناہ، پھر بھی ہمیں جو ہے توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے، جس کی اتباع کر کے، جس کی پیروی کر کے ہم اور آپ جنت میں جائیں گے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل والنہار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کا استغفار کتنی مرتبہ کیا کرتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اور رات بھر ملا کر کے 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا اگلا اور پچھلا گناہ معاف کر دیا ہے، پھر بھی دیکھیے اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ سے زیادہ دن بھر میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ آج ہم مسلمان، ہم بھی انہی کی اتباع کر کے جنت میں جا سکتے ہیں اور دنیا میں چین اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم مسلمان کتنے مرتبہ جو ہے اللہ رب العالمین سے دن بھر میں معافی مانگتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بزرگان دین کتنے مرتبہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، غلطیاں پر غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی ڈھٹائی دکھاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، توبہ و استغفار نہیں کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پوری دنیا میں انبیاء کے بعد
رسولوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں علمنی دعاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے، مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس دعا سے میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا رہوں، جس دعا کو پڑھ کر کے میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے کراتا رہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ اے ابو بکر تم جنتی، اے ابو بکر تم جنتی، اے ابو بکر تم جنتی۔ پھر بھی دیکھیے کیا ضرورت تھی ان کو نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت تھی اس طرح کے جو ہے سوالات کرنے کی، ان کو تو جنت میں جانے کی گارنٹی مل چکی ہے۔ پھر بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کرتے ہیں کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے تاکہ میں اس دعا کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرا سکوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی کو ایک دعا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہنا نماز کے اندر اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہنا، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ الہ العالمین ہم نے گناہ کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اپنے نفس پر گناہ کیا ہے، اپنی جان پر اپنے آپ پر بہت زیادہ میں نے گناہ کر رکھا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اور اے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ولا یغفر الذنوب، اے اللہ تو میرے جو ہے گناہوں کو بخش نہیں دے گا، الا انت، تو تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ کو بخشنے والا بھی نہیں، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے معاف کر دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دعا سکھلایا، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے آدمی کو، ہر گھر کے فیملی کو، ہر گھر کے خواتین کو، عورتوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ نہیں یاد ہے تو یاد کر لو میرے بھائیوں، اللہ کے وہ ابو بکر جو جنتی ہے پھر بھی جو ہے سیکھ رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہم اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، توبہ و استغفار کے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک آدمی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں اور عالم دین ہے، صاحب مسند ہے، چنانچہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے جناب عالی آپ مجھے ایک مسئلہ کا حل بتا دیجئے۔ کہا کیا بات ہے بتائیے؟ کہا میں دور سے چل کر کے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کا شکار لوگ ہیں، ہمارے جو ہے بچے جو ہے بارش کی وجہ سے بلبلاتے ہیں، ہماری کھیتیاں جو ہے جو سوکھنے لگی ہے، ہم جو ہے بارش کے لیے پریشان ہیں، ہمارے مویشی ہمارے جانوروں جو ہے بڑے بارش کی وجہ سے پریشان ہے، قحط سالی کے شکار ہو گئے ہم لوگ، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے۔ کہا جاؤ استغفار کرو،
توبہ و استغفار کرو, اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. اے جناب اعلیٰ جاؤ, چنانچہ تم نے کوئی رات کے جو ہے سناٹے میں یا دن کے اجالے میں ہو سکتا ہے تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا, جاؤ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا ہے, جاؤ گناہ سے توبہ کرو اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لو, اللہ رب العالمین بارش برسائے گا. جاؤ اپنے سماج کے لوگوں سے, اپنے معاشرے کے لوگوں سے کہو کہ ماں جو ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. ہو سکتا ہے تمہارے معاشرے کے لوگوں نے گناہ کیا ہو, جرائم کیا ہو, نمازوں کو چھوڑا ہو, سود کھایا ہو, حرام خوری کیا ہو, زناکاری کیا ہو, بدکاری کیا ہو, اسی لیے اللہ رب العالمین ناراض ہو کے ان گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا ہے, جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جاؤ کہو اپنے سماج کے لوگوں سے جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے, وہ استغفار کرے. چنانچہ وہ آدمی جو ہے چلا جاتا ہے, دوسرا آدمی آتا ہے, دوسرے موقع سے دوسرا آدمی آتا ہے, دوسری چیز کی شکایت لے کر کے کہتا ہے جناب عالی امام صاحب میرے جو ہے اولاد نہیں ہے, آپ اتنے بڑے محدث عالم دین ہیں, میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا, وہاں سے جواب مل چکا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے ذات سے نا امید نہیں ہوں. آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے, کوئی دوا ہے تو آپ مجھے بتائیے. کہا جناب عالی جاؤ استغفار کرو, اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس گناہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا ہو اور اولاد جیسی نعمت سے تجھے محروم کر دیا ہو, اولاد تجھے نہ عطا کیا ہو. جاؤ استغفار کرو. تیسرا آدمی آتا ہے کسی موقع سے, وہ آ کر کے کہتا ہے جناب عالی آپ میں دن بھر محنت کرتا ہوں, مشقت کرتا ہوں اور جو ہے بڑی تگ و دو کرتا ہوں, روزی روٹی کے لیے کماتا ہوں, لیکن ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہمیں چین نہیں ملتا ہے. آج کے زمانے سے کہہ لیجئے میں روزانہ 300 کماتا ہوں, 500 کماتا ہوں, 1000 کماتا ہوں, 2000 کماتا ہوں, 5000 10,000 روزانہ کماتا ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے ہم پریشان رہتے ہیں. دنیاوی زندگی میں ہمیں چین نہیں آتا ہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہمیں روزی روٹی کے لیے پریشانی ہوتی ہے پھر بھی, اور جو ہے گھریلو میٹر کو لے کر کے پریشانی ہوتی ہے, بال بچوں کی جلدی شادیاں نہیں ہوتی ہے, ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور اولاد بگڑ گئے ہیں, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. آپ ذرا ہمیں کوئی نسخہ بتا دیجئے, ہم پریشان ہیں اس کی وجہ سے. امام محترم فرماتے ہیں جاؤ جناب عالی تو توبہ و استغفار کرو, اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. ہو سکتا ہے تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا اور اللہ رب العالمین تیرے اس گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہو, اور تو جو ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے تجھے تیرے اندر سے سکون کو چھین لیا ہے اور تو پریشان رہتا ہے, کماتا ہے لیکن اللہ رب العالمین برکت نہیں ڈالتا. 50,000 40,000 30,000 مہینے کو کماتے ہو, پھر بھی تو پریشان رہتے ہو دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین تیری اس کمائی میں برکت نہیں ڈالتا ہے, تیری گناہوں کی وجہ سے, تیری کرتوتوں کی وجہ سے. جاؤ جناب عالی تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگو, توبہ کرو. چوتھا آدمی کہتا ہے جناب عالی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, ڈاکٹر ایک ہی ہے اور مریض 3, وہ بھی الگ الگ پیشنٹ آئے الگ الگ بیماری کو لے کر کے. کوئی کینسر کی بیماری لے کر کے آتا ہے تو آپ اس کو کینسر کی دوا دیجئے گا, کوئی جو ہے ٹی وی کی بیماری لے کر کے آتا ہے تو اس کو ٹی وی کی دوائی دیجئے گا. لیکن 3 آدمی آئے, 3 الگ الگ مسائل کو رکھا آپ کے سامنے, لیکن تینوں کے لیے آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا, استغفار کرو, استغفار کرو, اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. اور دنیا میں پریشان رہنے والوں, سگوڑی کے لوگوں سن لو, اگر تم پریشان ہو دنیا کے اندر روزی روٹی کے لیے, گھریلو میٹر کے لیے اور جو ہے دوسرے خاندانی لڑائی جھگڑے کے لیے, تجھے سکون نہیں ملتا ہے, تجھے جو ہے چین نہیں ملتا ہے, تو غور سے سن لو, بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں. امام حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب عالی میں اپنی طرف سے یہ چیزیں تو اس کو نہیں بتایا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کو اٹھاؤ, قرآن کو اٹھاؤ, سورہ نوح کو پڑھو,
وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم بڑی ہٹ دھرم اور سرکش قوم تھی. چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں کوٹ کر دیا ہے, قرآن نے اس کو قید کر لیا ہے. کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں, تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگو, اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. جب تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی موسلادھار بارشیں برسائے گا. جواب سنتے چلیے, جب تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارشوں کو نازل کرے گا, تمہاری کھیتیاں لہلہائیں گے, تمہارے اندر پریشانی نہیں رہے گی, تم جو ہے ہرا بھرا تمہاری کھیتیاں رہے گی, تم بھی ہرا بھرا رہو گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ رب العالمین تجھے مدد کرے گا بِأَمْوَالٍ مالوں کے ذریعہ, وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعہ تیری مدد کرے گا. بے اموالین مالوں کے ذریعہ, بہو بچن کہا, ایک بچن نہیں بہو بچن, بہت سارے مال دے دیں گے آپ کو اللہ رب العالمین, آپ جس کی وجہ سے آپ کو سکون ملے گا. اور اللہ رب العالمین تجھے اولاد بھی دے گا. جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اللہ رب العالمین تیرے لیے باغات اور ایسی ایسی نہریں جاری کرے گا جنت کے لیے جس کو کوئی انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہے. ایسی ایسی باغات اللہ رب العالمین آخرت میں رکھا ہوا ہے. ایک انسان کا جو ہے کوئی کامیابی کے لیے دنیا میں کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اس کو جو ہے اچھے جو ہے کھانا پینا چاہیے, بارش ہوگی تبھی تو جو ہے کھیتیوں سے اچھے جو ہے لہلاتا ہوا کھیتی ہوگی اور طرح طرح کی چیزیں اگیں گی. میرے بھائیوں اللہ دے گا, استغفار کرو. دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ مال چاہیے, اللہ رب العالمین دے گا, جاؤ استغفار کرو. کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے, جاؤ استغفار کرو, یہ بھی اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیوں توبہ و استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں. اس سلسلے باتیں تو بہت ہی وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, جسے اللہ رب العالمین پسند کر لے اس کا بیڑا پھر پار. میرے بھائیوں لیکن آج یہ مسلمان گناہ پر گناہ کرتا ہے, نمازوں کو چھوڑتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, لعن طعن کرتا ہے, دوسروں کو ستاتا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور جو ہے جھوٹ بولتا ہے, طرح طرح کے گناہ کرتا ہے یہ مسلمان. لیکن پھر بھی اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. مسجد کے دروازے میں نہیں آتے ہیں, مسجدوں سے دور رہتے ہیں. جمعہ میں ایک دن آتا ہے, جمعہ میں بیچارے تو خطبہ شروع ہونے کے بعد ارے جناب عالی آپ کیا سمجھتے ہیں بس 2 رکعت پڑھ لیے بس ادا ہو گیا. کام چلنے والا نہیں ہے صرف جمعہ کے جمعہ پڑھنے سے, اور وہ بھی جمعہ کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. جمعہ کا خطبہ بھی سننا فرض ہے جمعہ کے اندر. میرے بھائیو آپ سمجھتے ہو جائیں گے جو وقت ہو جائے گا بس پڑھ کے چلے آئیں گے, کوئی فائدہ ہونے والے نہیں ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ کوئی فائدہ تجھے نہیں ہونے والا ہے. چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ جمعہ کے دن آ کر کے تجھے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اگر 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور جمعہ کے دن خطبہ نہیں سنتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تجھے آنا نہ آنا برابر ہے میرے بھائیوں. اور یہ جان لو کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے گائے قربانی, اس کے بعد بکرے قربانی, اس کے بعد انڈے جو ہے اس کو جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام صاحب خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے فرشتہ جو ہے اپنا رجسٹر جو ہے بند کر لیتا ہے. کتنا بد نصیب ہو رہے, ایک دن آتے ہو جمعہ کے دن فرشتوں کے رجسٹر میں تیرا نام نہیں نوٹ ہوتا ہے. کتنا بد نصیب ہو, کتنا بڑا جو ہے محروم انسان ہو گئے ہو, کتنا تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہفتے میں ایک دن آتے ہو اور تم اپنا نام جو ہے فرشتوں کے رجسٹر میں نوٹ نہیں کروا سکتے ہو. اپنے آپ کے جو ہے بد نصیبی کا رونا رو. اور یہ جان لو جو اذان ہو جانے کے بعد جمعہ کے دن تجارت میں لگا رہتا ہے, بیچتے رہتا ہے سامانوں کو, حرام ہے وہ چیز.
وہ حرام ہے۔ اگر 100 روپیہ کا بیچا اذان ہو جانے کے بعد تو وہ 100 روپیہ اس کے لیے حرام ہے، وہ کھایا اس نے تو جب تک اس کے جو ہے وہ اس کے دعا قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، میں اپنے طرف سے محمد ارشاد تیمی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، جاؤ اس کی وجہ سے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، کاروبار چھوڑ دو۔ اگر اذان کے بعد بھی بیچتا ہے تو وہ حرام ہے بیچنا اور تجارت کرنا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، آج انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو پورا سیاہ ہو جاتا ہے اس کا دل، نماز چھوڑتا، چغلی کرتا، لعن طعن کرتا، جھوٹ بولتا، توبہ نہیں کر رہا ہے، مسجد نہیں آ رہا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، پورا دل سیاہ کالا ہو گیا۔ پھر اس کو جو ہے پھر اس کو حق سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اور گناہ کو گناہ وہ سمجھتا نہیں ہے، گناہ کو گناہ وہ نہیں سمجھتا ہے، کرتے چلا جاتا ہے۔ آج یہ لوگوں کا یہی حال ہے، یہی حال ہے لوگوں کا، گناہ پر گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، پھر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، پورا دل کالا ہو چکا ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ میرے بھائیوں استغفار کر لو، توبہ کر لو، کون کب مر جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو گناہگار ہے اللہ ان کو تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے بے روزگار ہے ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید۔